وزیراعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اب تک 126 ملین روپے سے زائد کے سرکاری اور نجی ملکیت کے نقصانات۔ وزیراعظم کی زیر صدارت تباہ کن بارشوں اور سیلاب متاثرین کی مدد پر اجلاس۔ NDMA اور وزیراعظم کی مدد کے لیے مقرر وفاقی وزراء کی جاری امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی کوئی صوبائی حکومت نہیں، متاثرہ لوگوں کی مدد اور بحالی یقینی بنانی ہے۔ سیلاب متاثرین کی سہولت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا احسن اقدام۔ سیلاب متاثرین کو نقصانات کے معاوضوں کی آن لائن ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کا بھی اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو دینے کا فیصلہ۔ کیش لیس سسٹم سے بر وقت ادائیگیاں ہوں گی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ ایک اور تباہی لے آیا۔ دلاوڑی گدون میں سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ، درجنوں گھر ڈوب گئے۔ شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ سوابی کی کئی تحصیلوں میں سیلابی صورتحال، پانی گھروں میں داخل، علاقوں مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ مانسون کا 7واں اسپیل اب تک 670 جانیں لے گیا، 1000 سے زائد افراد زخمی۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں اسپیل اگست کے آخر تک رہے گا۔ موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ مری میں 20 اگست تک تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند۔ فیصلہ شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے باعث کیا گیا۔ PTMA حکام کے مطابق مری میں اب تک 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی۔ اگلے 2 روز میں راولپنڈی، مری، جہلم، چکوال اور اٹک میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پانی کی سطح بلند ہونے پر راول ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے۔ پانی کی سطح 1751 فٹ تک پہنچ گئی۔ ریسکیو، پولیس اور ایمبولینس عملہ مختلف مقامات پر تعینات۔ ضلعی انتظامیہ کی شہریوں سے ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی اپیل۔ انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جب کوئی اور نہ پہنچ سکا تو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو کوئی سہارا نہ ملتا۔ خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ ریلیف آپریشن۔ بونیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو بھی کھولنے میں مصروف۔ ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا لیا۔ مفت ادویات کی تقسیم۔ عوام نے پاک فوج کی امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیلڈ پروونسز کی تباہی کی وجہ کوئی پلاننگ کا نہ ہونا ہے، ان کی چوری چکاری کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ سیاستدانوں نے اپنے مقاصد کے لیے دہشت گردی کو فروغ دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں فوج ملک کو بچا رہی ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے خیبر پختونخوا کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ شہری حکومت نے نکاسی آب کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے مطابق 46 برساتی نالوں کی صفائی جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس نصب ہیں۔ انڈر پاسز کے نکاسی نظام کو درست رکھا گیا ہے۔ میئر کراچی کے مطابق رین ایمرجنسی پر مامور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ملک بھر میں 3 ماہ کے دوران 4 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ جنگلات کی کٹائی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بار بار آنے والے سیلاب لاکھوں زندگیاں متاثر کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا مانسون شجرکاری مہم کے موقع پر پیغام۔ کہا ملک گیر شجرکاری مہم کا آغاز ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات لاحق ہیں۔
بہت اچھا چل رہا ہے، کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا معیشت میں بہتری اور استحکام آ چکا ہے، شہباز شریف کی قیادت میں بہترین کام ہو رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، پاکستان کو G20 میں شامل کرانا ہمارا ہدف ہے۔ IMF مشن ستمبر میں پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کو 37ویں پروگرام کے تحت $1.3 بلین ملیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 3 ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کم ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بینکنگ سیکٹر کا کردار بڑھانے اور پاپولیشن گروتھ اور کلائمیٹ چینج جیسے مسائل پر کام کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں جھل مکسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل، منصوبہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر فاسٹ ٹریک بنیادوں پر مکمل ہوا۔ OGDCL کے مطابق جھل مکسی پروجیکٹ سے 14 ملین مکعب فٹ یومیہ گیس اور 45 بیرل یومیہ کنڈنسنٹ پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ 14 اگست کو آزادی کا جشن منانے والوں کو نشانہ بنانا تھا۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کے الزام میں گرفتار پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان۔ بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی نے کہا کہ ہر بیار اسے اہداف دیتا تھا جس پر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا تھا۔ کوئٹہ سے BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں CTD سمیت سیکیورٹی فورسز امن کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں، یوم آزادی پر تباہی کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ بلوچستان میں محروم طبقے کا صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، گرفتار پروفیسر کہاں سے محروم ہیں؟ عوام دہشت گردی میں ملوث افراد سے دور رہیں، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ پنجاب میں سڑکوں اور عمارتوں کا تعمیراتی کام جاپان کے برابر لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاپان کے دورے کے دوران اربن ڈیولپمنٹ پر بریفنگ۔ مریم نواز کا شہروں کی جدید خطوط پر تعمیر کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ۔ یوکوہاما اور پنجاب میں مختلف شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا PTI دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے، اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، پنجاب بہت جلد ترقی میں جاپان کی سطح پر آ جائے گا۔ کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ 78 ارب کی لاگت سے جاری 765 اسکیموں پر بریفنگ۔ کراچی میں 6 میگا پروجیکٹس، 13 نئی اسکیمیں، حیدرآباد میں 3 واٹر فلٹریشن اور سپلائی منصوبے منظور۔ وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کے نئے دور کا آغاز۔ جنوبی ایشیا میں سب سے تیز رفتار اضافے کے ساتھ پاکستان میں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 1,30,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد میں IT اور فائبر آپٹک انفراسٹرکچر کی تنصیب کے لیے رائٹ آف وے چارجز ختم کر دیے۔ وفاقی وزیر برائے IT اور ٹیلی کام شیزہ فاطمہ نے اس اقدام کو IT اور ٹیلی کام شعبے کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا۔ غیرت کے نام پر قتل کی اجازت تو شریعت میں نہیں ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں صنفی تشدد سے متعلق بحث پر جواب۔ کہا جو اعداد و شمار پیش کیے گئے وہ الارمنگ ہیں، ایسے معاملات یا کیسز میں قوانین کی کوئی کمی نہیں، ایسے کیسز میں قانون سازی کی گئی کہ صلح کے باوجود اقدام کی سزا ملے گی۔ گھریلو تشدد کا بل آیا تو صوبوں کی طرف سے اعتراض آیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔